اللہ تعالیٰ۔ اچھا آفاق احمد بھائی، ایک آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ کے کچھ دنوں سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، تو کافی تبدیل آ رہی تھی جو کچھ گزشتہ سالوں میں جو موقف رہا آپ کے، تو اب الطاف حسین صاحب کی طرف سے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نرم گوشہ اختیار کیا گیا آپ کے حوالے سے، تو کیا آپ کا براہ راست بھی کوئی رابطہ ہے الطاف حسین صاحب سے، یا ہوا ہے یا مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے؟ اس پر کوئی اسے ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی خبر؟ نہیں، میرا الطاف صاحب سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا، جو میرے گھر کی تربیت ہے تو ظاہر ہے میں نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر اخلاقی طور پر میری ذمہ داری بنتی تھی کہ انہوں نے اگر مذمت کی تھی، کوئی بھی کرتا، میری گرفتاری کی مذمت کی تھی تو میں ان کا شکریہ ادا کر دوں۔ اچھا، میں صرف گرفتاری کی مذمت کی وجہ سے شکریہ ادا نہیں کر رہا تھا، بلکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ جو میں نے موقف اختیار کیا تھا، اگر اس موقف کے اوپر میری گرفتاری ہوئی ہے اور اس موقف کی پر گرفتاری ہونے پر کوئی مذمت کر رہا ہے تو وہ میرے موقف کی حمایت کر رہا ہے کہ اس کا موقف درست تھا، تو اس پہ میرا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا، قطع نظر اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے میں نے کہی تھی کہ میں نے جو بات ایک عرصے سے میں نے کہی ہے، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنی بات پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ الطاف صاحب مہاجر پالیٹکس پر اگر واپس آتے ہیں اور وہ پاکستان آ جاتے ہیں، پاکستان میں پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستان آ جاتے ہیں اور پاکستان میں رہ کر مہاجروں کے حقوق کی جدوجہد کا وہ اعلان کرتے ہیں، تو میں ان کا استقبال کرنے چاہوں گا، اور میں ان الفاظ سے پھرا نہیں ہوں، میں ان الفاظ پر قائم ہوں۔ ساتھ میں ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی جب انہوں نے پریس کلب کے اوپر جو ٹیلی فونک خطاب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے چاہے غصے میں چاہے جیسے بھی انہوں نے پاکستان کے لیے مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی۔ اور میں نے ایک بات کہی تھی، میں آج پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے یا میری قوم کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ الطاف حسین صاحب کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ الطاف حسین صاحب وہاں غیر محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ الطاف حسین صاحب نے کسی کے دباؤ میں معافی نہیں مانگی ہوگی، یہ میری مہاجر قوم کا دباؤ تھا کہ یہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے۔ تو اگر انہوں نے اس کو مرد آباد کہا تھا تو ہماری طرف سے دباؤ آیا تھا، ہماری قوم کی طرف سے دباؤ آیا تھا کہ یہ غلط کیا، تو کسی اور کے دباؤ میں نہیں، ہماری قوم کے دباؤ میں اس شخص نے معافی مانگی تھی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات اگر بہتر ہو جاتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ریکنسیلیشن کی طرف چلی جاتی ہے تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں، لیکن میرا ابھی الطاف صاحب سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ فرمائیے گا، مہاجر قومی موومنٹ آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہے، ٹینکر کے حوالے سے آپ نے خود بھی فرمایا تھا کہ جو دیگر قومیتیں ہیں یا زبانیں بولنے والے ہیں وہ بھی اپنی حمایت کر رہے ہیں، تو کیا اس کا کوئی فائدہ اٹھانے کا پلان ہے مہاجر قومی موومنٹ ایکسپینڈ کرنے کا، رابطہ کرنے کا؟ کیونکہ اطلاع یہ بھی تھی کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر کوئی دفتر وغیرہ کھول رہے تھے۔ جی، میں کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے 2-3 گھر کے وزٹ بھی کیے ہیں، اور جلدی انشاءاللہ تعالی وہاں کوئی رہائش کا بندوبست بھی کر لیں گے۔ اور جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ مختلف قوموں کے لوگوں نے بھی اس معاملے پہ حمایت کی، تو مجھے اس معاملے میں بھی خوشی ہے کہ میرے بارے میں جو پرسپشن لوگوں کے ذہن میں تھا، یا جس طرح لوگوں نے میرا امیج پورٹری کیا تھا کہ بھئی میں تو سندھیوں کے خلاف نفرت ہے یا پختونوں کے خلاف نفرت ہے، تو وہ پرسپشن جو ہے وہ دھل گیا، اور لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ آفاق نے، کیونکہ ڈمپر یا واٹر ٹینکر کے نیچے جب کوئی آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی زبان دیکھ کے یا قومیت دیکھ کے نہیں آتا، تو ظاہر ہے کہ اندھا دھن یہاں پر جو ٹرک دندناتے پھرتے ہیں اس کی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ میں نے جس طرح کہا تھا جوکیو اور اپنے نواسے کے ساتھ اسی حادثے میں گئے، اسی طرح میمن بزنس مین تھا جس کو ٹرالے نے ہٹ کیا اور وہ پل کے نیچے گر کے بیٹا اور باپ جاں بحق ہو گئے، وہ میمن تھے۔ اسی طرح کورنگی کریک کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اندر سندھی جاں بحق ہوئے تھے۔ پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں کراچی گھومنے کے لیے،
जो मिलेनियम मॉल के ऊपर जो हादसा हुआ उसमें वो लोग जहाँ बहाक हुए, तो तमाम कौमियतों के लोग विक्टिम थे। तो जब मैंने बात की तो तमाम लोगों ने उस बात की सपोर्ट की। और जो कपड़े का मैटर मैंने कहा था, तो मैं सिर्फ महाजरों से मैं अपील नहीं कर रहा हूँ कि वो 1 मीटर कपड़ा लेके रख लें। मैं इस कराची से मोहब्बत करने वाले हर शख्स से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे कहने पर 1 मीटर कपड़ा ज़रूर ले लेंगे और मैं 18 तारीख को इंशाल्लाह पॉलिसी का ऐलान करूँ। आफाक भाई, 3 नुक्तों पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 18 मार्च को। तो पहला ये कि जो गाड़ी डंपर वाला इशू था उसमें आपने 18 मार्च की तारीख ही क्यों दी है? 18 मार्च को तो महाजर मैं वजाहत एक बात तो ये आपको मालूम होगा कि देखिए 18 मार्च बिल्कुल सही है कि मैंने बाकायदा डेट चूज़ की है और उसी डेट को मैं पॉलिसी अपनी वजाहत के साथ बयान करूँगा। 18 मार्च जो है वो सेलिब्रेट करते हैं मुत्तहदा पाकिस्तान वाले, और 18 मार्च एक्चुअली महाजिर कौमी मूवमेंट के क़याम का दिन है। अखलाकी तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को उस दिन यौम तासीस मनाना चाहिए जिस दिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का क़याम अमल में आया। महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में कन्वर्ट किया। महाजिर कौमी मूवमेंट एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और महाजिर कौमी मूवमेंट का यौम तासीस उसी दिन है जिस दिन महाजिर कौमी मूवमेंट वजूद में आई थी। APMSO से महाजिर कौमी मूवमेंट का क़याम अमल में आया था। तो मैं अब तक जो है वो इस तरह हमने सेलिब्रेट नहीं किया, और ज़ाहिर है कि यौम तासीस जो है वो सिर्फ़ अपने अज़्म को दोहराने का एक ज़रिया होता है। तो हम तो हर रोज़ ही अपने अज़्म को दोहरा रहे होते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि 18 मार्च को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपना यौम तासीस मनाने से गुरेज़ करे, इसलिए कि उनका यौम तासीस उस दिन नहीं है। 18 मार्च को महाजिर कौमी मूवमेंट का क़याम अमल में आया था। महाजिर कौमी मूवमेंट एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। हम अखलाकी तौर पर उनसे कह सकते हैं कि आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिस दिन बनी थी उस दिन अपना यौम तासीस मनाइए, और ये भी मत कहिए कि 41वां यौम तासीस और 42वां यौम तासीस, इसलिए कि 41वां और 42वां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का हो नहीं सकता, इसलिए कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को बने हुए 41 साल नहीं हुए, वो 97 में बनी थी। तो और अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़ाहिर है मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरी पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि महाजिर कौमी मूवमेंट जिस दिन वजूद में आई थी मैं इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दूं, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिस दिन बनी थी, जिस दिन ऐलान हुआ था, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, मैं वो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को पेश करूं और मैं इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इनको पाबंद करूं कि अब जो है वो 18 मार्च को यौम तासीस मुत्तहदा ना मनाएं। 18 मार्च को आप बनाएंगे? मैं इसीलिए मैंने इस दिन का इंतखाब किया है, और इस दिन मैं अपनी पॉलिसी का ऐलान करूंगा जो मैंने 1 मीटर कपड़े के लिए आपसे कहा है।